بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 122 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق عالم اسلام کے مسائل سے متعلق ہوگا۔ عالم اسلام کے مسائل میں سے سب سے پہلے ہم جن مسائل پر بات کریں گے وہ ہے عالم اسلام کے فکری مسائل۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلا سبق عالم اسلام کی اہم درآمدات اور برآمدات سے متعلق تھا۔ پچھلے سبق کا پہلا پوائنٹ عالم اسلام کی اہم درآمدات تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے عالم اسلام کی مجموعی برآمدات کا جائزہ لیا۔ پچھلے سبق کا تیسرا پوائنٹ مسلم دنیا کے پیشے تھے۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کیا کچھ پڑھیں گے۔ جیسا کہ شروع میں بتایا ہے کہ آج سے ہمارے اسباق کا جو سلسلہ ہے وہ عالم اسلام کے مسائل پر ہے، تو آج کے ان مسائل میں سے ہم پہلے فکری مسائل کو پڑھتے ہیں۔ فکری مسائل میں سے آج ہم جن پوائنٹس پر بات کریں گے ان میں سے پہلا پوائنٹ اسلامی ممالک میں مغربی تہذیب کی یلغار اور لادینی نظریات کا فکر اسلامی سے تصادم، یہ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم مسلم ممالک پر مغربی تہذیب کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ مغربی تہذیب کے سیاسی اثرات جو مسلم دنیا پر پڑے ہیں ان کے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ مغربی تہذیب کے معاشی اثرات کا جائزہ لیں گے، اور آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ مغربی تہذیب کے معاشی اثرات سے متعلق ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اسلامی ممالک میں مغربی تہذیب کی یلغار اور لادینی نظریات کا فکر اسلامی سے تصادم کا جائزہ لیں گے۔ مسلمانوں کا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا ہے کہ دوسری تہذیبوں سے ملنے پر بھی اسلام کی انفرادیت قائم رہے، خصوصاً جب بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کا مسئلہ ہو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری خدائی خدا کا کنبہ ہے اور خدا کے نزدیک وہ شخص زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کی سب سے زیادہ خدمت کرتا ہے۔ انفرادیت برقرار رکھنے کے لیے اسلامی جذبہ میں یہی نقطہ کار فرما ہے۔ ماضی میں یہ تہذیب اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ گردانتی تھی اور صرف اس کی توسیع اور تسلق کا حق سمجھتی تھی، لیکن آج جب ہم مختلف ثقافتوں کے تصادم کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ اسلامی تہذیب تمام تہذیبوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب اسلام برسر اقتدار آیا تو اس نے عرب میں اپنی برتری اور سر بلندی جھنڈے گاڑ دیے۔ ان دنوں میں ایران اور روم دو بڑی سلطنت تھیں، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اسوہ حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام کے پیروکاروں نے جس اتحاد اور یگانگی تعلیم و تبلیغ کا مظاہرہ کیا، اور اس کے اثر سے ایسی فضا قائم ہوئی کہ چشم زن میں سلطنتیں خش و خاشاک کی طرح ہوا میں بکھر گئی اور اسلامی دنیا علم کی شمع سے منور ہوئی اور پوری عالم انسانیت کے لیے ایک عظیم المثال سورج کی شکل اختیار کر گئی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تاریخ کے طویل دور میں بہت سے واقعات اور حادثات سے واسطہ پڑا۔ 200 سال تک یورپ اور امریکہ سے مسلسل صلیبی جنگیں ہوتی رہی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سے مسلمانوں کا رہا سہا دبدبہ اور اقتدار ختم ہو گیا، اور اہل ہند 100 سال تک انگریزوں سے لڑتے رہے، اور پھر بتدریج مسلمان کمزور ہوتے چلے گئے، اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کہیں بھی مسلمانوں کی حکومت نہ رہی۔ حالانکہ جہاں تک مسلم تہذیب کا تعلق ہے تو اسے زمانے ماضی میں ایک بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مسئلہ ایک طرف تو یہ تھا کہ انسان کی تدریجی ترقی اور انقلاب میں کس طرح توازن قائم کیا جائے، اور دوسری طرف یہ کہ اسلامی فلسفے کی بنیادی عناصر کا اور خود اپنی فکری عملی کامیابیوں کا کس طرح سے تحفظ کیا جائے۔ تہذیب خواہ کوئی بھی ہو، یعنی اسلامی یا مغربی، اس میں تجربے کا استعمال، شہروں کا وجود، سیاسی رد و بدل اور پیشہ ورانہ تخصص کے علاوہ ہر طرح کی تکنیکی علوم بھی شامل ہوتے ہیں۔ ماضی میں اسلامی تہذیب و ثقافت اوج بام پر تھی۔ اس کا ثبوت اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جب اسلام مغربی ممالک میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا اور اندلس اور پرتگال اس کے ٹھکانے بنے تو صرف نصف صدی کے عرصے میں وہاں سے بربر زبان بھی رخصت ہو گئی اور یہ ممالک خطہ عرب بن گئے، یعنی ان کے ہر عمل زندگی میں اسلام نے ڈیرے ڈال دیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ اسلامی تہذیب سب تہذیبوں سے ارفع و اعلیٰ درجے کی تھی اور اس نے اڑوس پڑوس کے ملکوں کو بھی متاثر کیا۔ اسی وجہ سے مغربی مفکرین کو، جن میں خاص طور پر رابرٹ بریلفارڈ کا نام شامل ہے، رابرٹ بریلفارڈ کا یہ اعتراف کہ یہ صرف سائنس ہی نہیں جس سے یورپ کے اندر زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی، بلکہ اسلامی تہذیب و تمدن کے اور بھی متعدد
فوائد گوناگو اثرات ہیں جن سے یورپ میں پہل زندگی نے آب و تاب حاصل کی۔ پھر اگرچہ مغربی تہذیب کا کوئی پہلو نہیں جس سے اسلامی تہذیب و ثقافت کے فیصلہ کن اثرات کا پتہ نہ چلے۔ مغربی مفکر کے ان خیالات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یورپی تہذیب نے بھی اسلامی تہذیب کا اثر قبول کر لیا تھا، لیکن مسلمانوں کے باہمی نفاق اور غیروں کے ریشہ دوانیوں اور عیسائی مشنریوں کی تبلیغ اور پیسے کی چمک نے مسلمانوں کو اپنی تہذیب سے دور کر دیا۔ حالانکہ اسلامی تہذیب کے اپنانے سے مسلمانوں کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں انقلاب رونما ہو سکتا ہے، کیونکہ بقول علماء کرام اس تہذیب میں علوم و آداب، فنون لطیفہ، صنائع و بدائع، اطوار معاشرت، انداز تمدن اور طرز سیاست، بنیادی افکار و عقائد اور اخلاقی تربیت کے علاوہ اجتماعی فوائد پر بھی بڑا زور دیا گیا ہے۔ ان نکات سے یہ پہلو بھی سامنے آتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی اور پنجگانہ نماز کی ادائیگی اور شریعت کاملہ پر عمل کرنے میں ایک ہی مسلمان کی عافیت ہے۔ اسلام کے علوم و آداب میں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی کہ جب دو مسلمان آپس میں ملے تو وہ السلام علیکم کہیں۔ یہ ایک طرح کا دعائیہ جملہ ہے اور اس میں ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کی جاتی ہے۔ اس طرح جب سارے مسلمان ایک جگہ بیٹھے ہوں اور دوسرا مسلمان آ جائے تو بیٹھے ہوں کو چاہیے کہ وہ آنے والے کو جگہ بنا کر دیں۔ اگر ایک مسلمان کا ہمسایہ بھوکا ہو تو وہ اسے کھانا کھلائے، پیسوں کی ضرورت ہو تو اسے پیسے دے، اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی مدد کرے۔ علم حاصل کرنے کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اسے چین بھی جانا پڑے تو جائے، یعنی دور دراز علاقوں میں جائے۔ اسی طرح فنون لطیفہ سیکھنے اور سائنسی، تکنیکی اور فنی ایجادات پر بھی اسلام کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ اسلام سیاسی زندگی کو اختیار کرنے کی مخالفت بھی نہیں کرتا۔ اسلام کے اخلاقی پہلوؤں کو اپنانے پر بھی زور دیا گیا ہے اور سختی سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کا دل نہ دکھائے، کیونکہ مسلمان اس وقت تک مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہو سکتا جب تک دوسرا مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ آج کے دور میں لمحہ فکریہ ہے کہ کل تک جو قومیں ہماری نقالی کرنا فخر سمجھتی تھی، آج ہم ہر میدان میں ان کی نقالی کر رہے ہیں۔ اسلامی لباس چھوڑ کر ان کی وضع قطع اپنا لی، اپنی زبان چھوڑ کر ان کی زبان بول کر اپنے بڑے پن کا اظہار سمجھتے ہیں، بے ضرورت انگریزی بول کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اول ان کی زبان اور وضع قطع اختیار کر کے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ اسلام اور ایمان کا تعلق تو دل سے ہے۔ ظاہری وضع قطع سے اس دور میں اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اسلامی ممالک میں مغربی تہذیب کی یلغار اور لادینی نظریات کا فکر اسلامی سے تصادم کا جائزہ لیا۔ چلتے ہیں سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم مسلم ممالک پر مغربی تہذیب کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اہل مغرب نے مسلم دنیا پر بے شمار مذہبی اثرات مرتب کیے۔ ان اثرات کا زیادہ تر اثر اس وجہ سے ہوا کہ ہماری عوام کم فہم تھی اور مغربی عیاریوں اور مکاریوں سے ناآشنا تھی۔ آج بھی مسلم دنیا اس سے اپنے مقصد سے بے خبر ہو کر ان اثرات کے لینے میں بہی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے اہل مغرب نے مسلم ممالک پر کچھ اثرات مرتب کیے ہیں۔ اسی وجہ سے اہل مغرب نے مسلم ممالک پر کچھ مذہبی اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا نمبر سیکولرزم کا آتا ہے۔ اہل یورپ شروع سے ہی اسلام کے مخالف تھے، وہ اسلام کو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مسلم قوم کے اندر انہوں نے سیکولرزم کو متعارف کروایا اور مسلمان نوجوان نقالی کرتے ہوئے اندھا دھند مغربی افکار و نظریات کے دلدادہ ہو رہے ہیں۔ اس سیکولرزم کے غلبہ پانے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یورپ کی نو آبادیاتی طاقتوں کی اقتصادی ضروریات نے انہیں مجبور کر دیا کہ دنیا اسلام کی طرف بڑھیں۔ یہ رجوع بعض صورتوں میں تو اسلامی دنیا کے کچھ حصوں پر تسلط اور بعض صورتوں میں اقتصادی استحصال پر ہوا۔ حسن ندوی رحم اللہ مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربی کشمکش کے صفحہ نمبر 78 اور 79 پر لکھتے ہیں کہ اور اب خود مسلمان ممالک اپنے آپ کو سیکولر کہلوانے کے خواہاں ہیں۔ ان ممالک میں ترکی سر فہرست ہے۔ کمال عطا ترک نے ملک کو سیکولرزم اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا، اس میں اسلام کو سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل نہ رہی۔ مصری معاشرہ تیزی کے ساتھ تغیر پذیر ہو گیا۔ اس کا فطری نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں افراد کی ایسی جماعت پیدا ہو گئی جو اگر مسلمان ہیں تو اسلامی تہذیب سے عاری ہیں۔ مغربی تہذیب کا علماء اسلام پر کیا اثر پڑا، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے مضر اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ اس تہذیب نے بڑے بڑے مسلمان مفکرین کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے شکوک و شبہات کو جنم دیا، جن کی بدولت ان ہستیوں کے دل و دماغ کے اندر شکوک و شبہات کی لہر دوڑ گئی، جس کی بدولت ان کے قدم لڑ کھڑا گئے۔ اور مصر کے ایک مفکر ڈاکٹر طہ حسین اپنے خیالات کے اندر ترقی پسندیت فلسفے کو درست قرار دیتے ہیں اور ایسے خیالات کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا اظہار جسٹس محمد منیر نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ طہ حسین نے قرآن و حدیث کی حقیقت پر شبہ کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی ایک افسانہ سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کا مسلم ممالک پر چوتھا اثر دین اسلام کی انفرادیت کو ختم کرنے کی کاوش تھی۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کی اپنی انفرادی خصوصیات ہیں، یہ زندگی
زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی عطا کرتا ہے، مگر جدید دور میں دین اسلام کو حوصلہ مند، تازہ دم اور ترقی و وسعت سے بھرپور مغربی تہذیب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام کی انفرادیت کو ختم کر کے دیگر مذاہب کی طرح اس کو بنانے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ تمام مذاہب کا منبع ایک ہی ہے، تمام مذاہب ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں جو مختلف اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی رام اور رحیم ایک ہی ہیں، جس کا سبق دینے والے رہنما مسلمان تھے۔ مصر کے صدر جمال ناصر نے اپنے منشور میں کہا، سارے مذاہب اپنی حقیقت اور اثر کے لحاظ سے انقلابات ہیں، جس کا مقصد انسان کی عزت اور خوشحالی ہے، اور مذہبی مفکرین کا سب سے بڑا فریضہ ہے کہ وہ مذہب کے اس جوہر کی حفاظت کریں۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے مسلم ممالک پر مغربی تہذیب کے اثرات کا جائزہ لیا۔ اگلے پوائنٹ کی جانب چلتے ہیں، جس کے اندر ہم مغربی تہذیب کے سیاسی اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں نیشنلزم کی۔ مغربی اہل علم کی ایک تباہ کن سوچ قومیت ہے جو صرف مادی اساس وحدت پر قائم ہو سکتی ہے، مثلا وطن، نسل، زبان وغیرہ، اور جرد روحانی عقیدے مثلا مذہب، اخلاقیات وغیرہ اس کی اساس نہیں بن سکتے۔ بدقسمتی سے مغرب کے اس فتنے کی بھی اسلامی ممالک نے خوب نقالی کی ہے۔ بقول مولانا مودودی کے، آج مغربی قوموں سے سبق سیکھ کر ہر جگہ مسلمان نسلیت اور وطنیت کے راگ الاپ رہا ہے۔ عرب اپنی عربیت پر ناز کر رہا ہے، ایرانی جوش میں آ کر کہتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہیرو بن گئے، حالانکہ ہمارے ہیرو تو اسفنجار اور رستم ہیں۔ ہندوستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ آب زمزم کو چھوڑ کر آب گنگا سے وابستگی چاہتے ہیں۔ ایسی اثرات میں سے دوسرا نمبر جمہوریت کا آتا ہے۔ جمہوریت کے بارے میں سعید حلیم پاشا کہتے ہیں کہ اس جمہوریت کے معنی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ قلت تعداد کو کثرت کا محکوم بنا دے، غالب آنے والی اکثریت کو ملک کی نگرانی کا جو اختیار حاصل ہوتا ہے وہ ان کی ذاتی اغراض میں صرف ہوتا ہے۔ اسلام کا نظریہ سیاست میں حیدر زمان صدیقی صفحہ نمبر 32 پر رقم تراز ہیں کہ اس وقت مغرب کے نظریہ جمہوریت کے اکثریت کو غلبہ دے کر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج کر دیا گیا ہے۔ مسلم ممالک بھی اس پالیسی کا شکار ہوئے۔ جمہوریت کے متعلق اہل مغرب نے جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت سے مراد ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں اکثریت آمریت مطلقہ کے بجائے قوت و اقتدار کے تمام مناصب ملک کی عوامی جماعتوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوتا ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم عالم اسلام پر مغربی تہذیب کے معاشی اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ معاشرہ سے مراد چند لوگوں کا آپس میں مل جل کر زندگی گزارنا ہے، اور ظاہر ہے جب لوگ مل کر زندگی گزاریں گے تو وہ کسی نہ کسی طرز عمل سے متاثر ہوں گے۔ اسی طرح موجودہ دور میں مغربی تہذیب نے معاشرے پر چند اثرات مرتب کیے ہیں جن کا خلاصہ ان نکات میں بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا نمبر آتا ہے سود خوری کا۔ سود ایک زہر قاتل اور مہلک مرض ہے۔ یہ جس معاشرے میں رائج ہو جاتا ہے وہ معاشرہ زہر آلود ہو جاتا ہے، اس کی رگ و پے میں زہر سرایت کر جاتا ہے، مگر یہ برائی بھی ہمارے معاشرے میں چلی آ رہی ہے۔ مغربی معاشیات کے ماہرین نے اس برائی کو اس طرح پیش کیا کہ اس کو بھلائی اور سویٹ ڈش میں تبدیل کر دیا۔ سود خور اقوام دنیا میں غریب ملکوں کو قرضے جاری کرتی ہیں اور صدیوں تک ان کا خون ایک جونک بن کر چوستے رہتے ہیں۔ نیز سود کی عدم ادائیگی کے باوجود یہ ممالک کڑی شرائط طے کرنے پر بھی رضامند ہو جاتے ہیں اور مغربی ممالک کی سازشوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں سود کی سخت وعید آئی ہے، فرمان الہی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ موجودہ سودی نظام کی بدولت تمام دنیا کا معاشی نظام تبدیل ہو گیا ہے، جس کی بدولت لوگ کشکول کو ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں۔ خصوصی طور پر مسلمان ممالک مالی لحاظ سے مغرب کے محتاج بن گئے ہیں۔ بقول پروفیسر نعیم صدیقی کے، سود کا وجود اسلام کے عین منافی ہے۔ سود کو اسلام قانونی، اعتقادی اور اخلاقی لحاظ سے حرام ٹھہراتا ہے۔ اسی اثرات میں سے دوسرا نمبر آتا ہے سرمایہ دارانہ نظام کا۔ گزشتہ صدی میں مشینری دریافت نے صنعت کی عظمت اور اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا اور پورے معاشرے کے لیے ترقی اور خوشحالی کے دہانے کھول دیے، کیونکہ سرمایہ لگا کر آدمی معمولی محنت سے زیادہ نفع کما سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ فنی قابلیت و محبت، تنظیمی صلاحیت اور سرمایہ کے اشتراک سے ایک نیا نظام معرض وجود میں آیا جس کا نام سرمایہ دارانہ نظام رکھا گیا۔ اگرچہ یہ نظام پورے آب و تاب سے چمکا اور اپنی خامیوں کی بدولت تنزل کے عمیق گڑھوں میں گر گیا، مگر معاشی طور پر مفلوج ہو کر کمزور ممالک نے بھی اس کی تقلید کی اور مسلم ممالک کی کثیر تعداد نے بھی اس کو آنکھیں بند کر کے اپنا لیا۔ عبدالحمید صدیقی انسانیت کی تعمیر نو میں رقم تراز ہیں کہ اس نظام نے انسان سے اس کی قدر و قیمت چھین لی، اب اسے بھی بے جان اشیاء سمجھ کر طلب و رسد کے قوانین کا پابند سمجھا جاتا ہے۔ معاشی اثرات میں سے تیسرا نمبر اشتراکی نظام معیشت کا آتا ہے۔ اہل مغرب نے بے شمار اقتصادی اور معاشی نظام متعارف کروائے جن میں سے ایک اشتراکی نظام معیشت بھی ہے جو لوگوں کو مالی مسائل سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ کار یوں بتاتا ہے، بقول مولانا مودودی، پیدائش دولت کے وسائل افراد کی ملکیت سے نکال کر جماعتی ملکیت بنا دیے جائیں۔ بظاہر یہ حل معقول اور ممکن نظر آتا ہے، مگر عملی طور پر اگر غور کیا جائے تو اس کے نقائص کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام اور اشتراکیت میں
محمد احسن صادق صفحہ نمبر 220 پر رقم تراز ہیں کہ مغربی تہذیب کے اثرات میں سے ایک اثر اشتراکیت کا نظام ہے، جس کو دیکھ کر لوگوں نے اندھا دھند اپنانے کی تقلید کی اور اسے حرز جاں بنا لیا، مگر اسلام اور اشتراکیت یا سوشلزم میں کوئی مشترک نہیں ہے۔ چوتھا نمبر اجارہ داری نظام کا آتا ہے۔ سرمایہ کاری، اشتراکیت اور نفع سودخوری کے حرص نے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی طور پر مغربی ممالک کے اندر اجارہ داری سسٹم جاری ہو گیا، اور ان مغربی ممالک کی تقلید کرتے ہوئے مسلم ممالک نے بھی اس سسٹم کو اپنانا شروع کر دیا، اور وہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ وہ اپنا خام مال فروخت کریں، اور مغربی ممالک نے ان سے یہ اشیاء اور مال مہنگے داموں خرید کر اس سے اشیاء فروخت تیار رکھی۔ سر یہ کہ آج کے اس جدید دور میں جتنی بھی قباحتیں نظر آ رہی ہیں، یہ تمام کی تمام اجارہ داری سسٹم کی بدولت ہیں۔ اس وجہ سے امیر طبقہ امیر تر اور غریب طبقہ غریب تر ہو رہا ہے، اور دنیا کے تمام نظاموں پر اہل مغرب کی حکومت ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم مغربی تہذیب کے معاشرتی اثرات کا جائزہ لیں گے۔ کسی قوم کی معاشرت اس کے انداز زندگی اور طریقہ زیست کے آئینہ دار ہوتی ہے۔ معاشرت یہاں کے باشندوں کی صدیوں پر محیط ریاضت اور تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ خاص افکار اور عقائد اور مخصوص سماجی افکار و مذہب یا سلطنت کے خاص اثرات سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ رہن سہن کے طریقے، کھانے پینے کے آداب، باہمی برتاؤ، تفریح کے اندر ذوق کا اظہار، ادب اور فنون سبھی اس کا حصہ ہیں۔ معاشرتی اثرات میں سے بات کریں تو سب سے پہلا نمبر آتا ہے فحاشی اور عریانی کا۔ مغربی ممالک کے اثرات میں سے سب سے نمایاں اور مہلک اثر عریانی و فحاشی کا فروغ ہے۔ ہر مسلمان مغرب کی اندھادھند تقلید کرتے ہوئے فحاشی و عریانی کو فروغ دینے پر فخر کر رہا ہے۔ لڑکیاں نیم برہنہ لباس پہن کر دعوت گناہ دے رہی ہیں، اور لڑکے مغربی اقدار کی تقلید کرتے ہوئے سر عام دکھائی دے رہے ہیں۔ آئے دن مغربی تقلید کا نمونہ بازار میں دیکھنے میں آ رہا ہے، اور قوم روشن خیالی کا نام دے کر مغربی طرز پر فحاشی و عریانی کی تقلید کر رہی ہے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے لباس کے لیے نئے شہوت انگیز اور عریاں فیشن نکالنے خوبصورت عورتوں کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ ان کو پہن کر سوسائٹی میں پھریں، تاکہ مرد کثرت سے ان کی طرف راغب ہوں اور نوجوان لڑکیوں میں اس طرح کے لباس پہننے کا شوق پیدا ہو۔ معاشرتی اثرات میں سے دوسرا نمبر آتا ہے مغربی طرز زندگی کی تقلید کا۔ مغربی تہذیب کے مضر اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے لباس اور زبان کا ہماری تہذیب پر اثر کافی حد تک بڑھ گیا ہے۔ مسلم ممالک اپنی اشیاء کو گھٹیا سمجھنے لگ گئے ہیں، اور مغربی زبان کو مہذب کہتے ہیں، اور اپنی زبانوں کو غیر مہذب کہنے لگ گئے ہیں۔ مغربی طرز زندگی کی تہذیب یافتہ ہونے کی علامت اور نشانی بن چکا ہے۔ ہر مسلمان اپنے لباس اور زبان کو چھوڑ کر مغربی ممالک کا لباس پہننے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور مغربی زبان کر تہذیب یافتہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ مثلاً ترک قوم نے ترکی ٹوپی اور روایتی لباس چھوڑ کر ہیٹ کا استعمال لازمی کر دیا تاکہ وہ بھی بڑی قوم بن سکے۔ پاکستان میں بھی کافی عرصے سے مغربی تقلید کا رواج شروع ہو گیا ہے۔ ہر شخص مغربی لباس کی تقلید کرتے ہوئے 3 پیس سوٹ زیب تن کرنے کو مناسب سمجھتا ہے، اور انگریزی زبان بولنے کے رواج نے ہمیں مغربیت کی تاریک وادیوں میں دھکیل دیا ہے۔ ایک تیسرا معاشرتی اثر حقوق نسواں کا مغربی تصور ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ ہر ایک کو اس کے حقوق و فرائض سے آگاہ کرتا ہے اور آزادی نسواں کا قائل ہے، مگر عورت کو اس کا مقام دلاتا ہے، مگر وہ اس کو پری نہیں بنانا چاہتا۔ ایک شاعر یوں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم لازم تو ہے، مگر وہ خاتون خانہ ہو صبا کی پری نہ ہو۔ موجودہ عالم اسلام پر اگر ناقدانہ نظر ڈالی جائے تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مصر جیسے عظیم ملک نے بھی مغرب کی تقلید میں پردہ کو غیر ضروری خیال کیا۔ شام اور عراق بھی اس طوفان کی نظر ہو گئے، اور پاکستان میں بھی حقوق نسواں بل کے نام سے بے پردگی اور فحاشی کو عروج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مغربی معاشرتی اثرات میں چوتھا نمبر فنون لطیفہ کا غلط تصور ہے۔ ثقافت کسی بھی قوم کی طرز زندگی کے بارے میں آگاہی فراہم کرتی ہے۔ ثقافت کے معاملے میں وسیع النظر ہونا عقل مندی کی بات ہے، مگر اسلامی قوانین کو پس پش ڈالنا ثقافت کی ترقی کی علامت نہیں بلکہ تنزل کی علامت ہوگا۔ آج ہمارے ہاں ثقافت اور فنون لطیفہ میں ناچ گانے، ساز و سرور کی محفلیں اور عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہننا ثقافت کا حصہ خیال کیا جاتا ہے، اور یہ وہی تصور ہے جو اہل مغرب نے ہمیں دیا ہے۔ پاکستان جیسا عظیم ملک جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا، اس کی ثقافت کی ترقی کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ ایک پاکستانی رقاصہ آزوری کا بیان ہے کہ میرے پیش نظر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ رقص جو پاکستان میں روبہ زوال ہے، اسے پھر زندہ کیا جائے۔ مختصر یہ کہ فنون لطیفہ کے اس غلط استعمال کو بدلنا چاہیے اور اسلامی ثقافت کے اصولوں کو اپنا کر مغربی تہذیب کے معاشرتی اثرات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا یہ آخری پوائنٹ بھی مکمل ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اسلامی ممالک میں مغربی تہذیب کی یلغار اور لادینی نظریات کا فکر اسلامی سے تصادم تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے مسلم ممالک
ممالک پر مغربی تہذیب کے اثرات کا جائزہ لیا۔ تیسرا پوائنٹ مغربی تہذیب کے سیاسی اثرات پر مشتمل تھا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے مغربی تہذیب کے معاشی اثرات کا جائزہ لیا، اور آج کے سبق کا ہمارا سب سے آخری پوائنٹ مغربی تہذیب کے معاشرتی اثرات تھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔